شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ، 4 فوجی جوان شہید، شہداء میں لانس نائک شاہزیب، سجاد، سپاہی خرم اور عمیر شامل۔ پاک فوج دہشت گردی کے ناصر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ISPR۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد۔ لاہور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن، گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ ملک بھر میں مجالس اور جلوس سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہزاروں پولیس اہلکار تعینات۔ جلوسوں کے راستوں پر سبیلے میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد، مختلف شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام نہایت احترام اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق کی خاطر سر کٹوا دیا، مگر باطل قوتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ اس اندوہناک واقعے پر ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا پیغام۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے لیے عظیم درس۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و استبداد پر کاربند قوتوں کی للکارا، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو جلا بخشی۔ آج اسلام انہی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر خصوصی پیغام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی قربانی انسانوں کے لیے مشعل راہ۔ کربلا والوں نے بتایا، سچ کے لیے لڑنے والے سر نہیں جھکا سکتے۔ آج وطن عزیز میں حق اور باطل کے درمیان کشمکش فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ ہیلی کاپٹر حادثہ، منفی مہم چلانے والا کوئی نہیں بچے گا، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کی تعداد 6 ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری، ISI اور IB کے نمائندے بھی شامل۔ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے، یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ شخص جو PTI کا سربراہ ہے، یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، اور امن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے۔ اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا۔ پاک فوج کے خلاف منفی مہم چلانے والے گمراہی کا شکار۔ 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے برا حشر ہوگا۔ ریفرنس دائر ہونے کی دیر ہے، PTI چیئرمین نااہل ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد یہ بیرونی ایجنٹ ثابت ہو چکے، ان کا گھنونا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ پچیس مئی تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا، پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ، رانا ثنا عطا تارڑ کو بھی نوٹس جاری کرنے کا پلان، SIT ان رہنماؤں کو طلب کر سکتی ہے، فواد چوہدری۔ PTI کا 13 اگست جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ، اب اسلام آباد کے بجائے لاہور میں پاور شو کیا جائے گا۔ ہاکی گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا، عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی اجلاس میں فیصلے۔ پاک فوج میں اہم تقرریاں اور تبادلے، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بہاولپور کور میں ٹرانسفر، لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اثر حیات پشاور کے کور کمانڈر تعینات، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکرٹری لگا دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تبادلہ خیال،
بل گیٹس پولیو مہم کی حمایت اور مناسب رسائی کرنے پر پاک فوج کے معترف۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان، کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برس سکتے ہیں، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں 10 اگست سے بادلوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، 16 اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان، دوبارہ سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ، نشیبی علاقوں میں آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت، الرٹ جاری۔ ایرانی ایٹمی معاہدے کی بحالی کی کوششیں حتمی مراحل میں داخل، یورپی یونین نے مذاکرات کے بعد حتمی مسودہ تیار کر دیا، مزید کوئی تبدیلی نہ کرنے کا اعلان۔ کامن ویلتھ گیمز اختتام پذیر، آسٹریلیا 178 میڈلز کے ساتھ سر فہرست، انگلینڈ 176 کے ساتھ دوسرے نمبر پر، کینیڈا 92 کے ساتھ تیسرے، بھارت کا 61 کے ساتھ چوتھا نمبر، پاکستان 2 گولڈ سمیت 8 تمغوں کے ساتھ 8ویں نمبر پر رہا۔ بھارت کا جنٹل مین گیم کے ساتھ ایک اور کھلواڑ، پاکستانی کھلاڑیوں کو عالمی کرکٹ لیگ سے آؤٹ کرنے کی سازش بے نقاب، یو اے ای اور جنوبی افریقہ میں ٹیمیں خرید لی، قومی کرکٹرز کو باہر رکھنے کی تیاریاں۔ اور آزادی کا جشن دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں، گلیاں بازار سجنے لگے، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، وطن کی محبت کے رنگ ملی نغموں کے سنگ، بچے بھی پیش پیش۔